السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کے ویل اینڈ گڈ ہوں گے۔ دس از می عرشی خان اینڈ یو آر واچنگ عرشی خان ناولز یوٹیوب چینل۔ آج ہم ریڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں 14 ایپیسوڈ آف میرا مہرال بائی ثانیہ ممتاز، لیکن آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملتا۔ سوئے ہوئے وہ سارے یار، کوئی میسج کر دیا کرو، کوئی اچھا رسپانس نہیں مل رہا۔ چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ یار یہ کون سے کریلے کے ساتھ باندھ رہے ہو مجھے؟ جبرائیل کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کے زینب کی طرح متوجہ ہوا۔ پھینک تو بہت رہے تھے منحوس۔ زینب بھی اسی کے انداز میں کھڑی ہو گئی۔ جبرائیل وعدے سے نہیں مکرتا۔ جبرائیل نے شوخی میں اپنا کالر جھٹکا۔ وہ تو تمہیں بعد میں پتہ چلے گا، چلو اب نیچے، پتہ چلے وہیں نکاح سے مکر گئی ہیں۔ ہائے مزہ آ جائے، مفت کی انٹرٹینمنٹ۔ کہکا لگا کر زینب اپنی بات سے محفوظ ہوئی۔ منحوسوں کا کردار تو تم ادا کر رہی ہو۔ جبرائیل نے ماتھے پر مصنوعی بل سجائے۔ نیچے چلو ورنہ نحوست سچ میں اتر آئے گی۔ زینب آگے بڑھ کر جبرائیل کو بازو سے پکڑ کر نکاح کے لیے لاؤنج میں لے جانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں بعد جبرائیل کی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا تھا، بلکہ اس پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہونے والی تھی۔ قبول ہے، حجاب کے لبوں سے بمشکل ہی ادا ہو پایا۔ آنکھوں میں تھمے آنسو اب بنا تاثر چہرے سے ٹپکنے لگے۔ لرزتے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے وہ مہرال کے بھجوائے گئے خوبصورت قلم سے دستخط کرنے لگی۔ سجے ہوئے خوبصورت وسیع لان میں سب کی نظریں اب حجاب کی طرف ہی تھیں۔ نکاح میں گنے چنے لوگ موجود تھے۔ جبرائیل کی فیملی اور حجاب کی فیملی کے علاوہ حجاب کی ایک دوست اور دو تایا مدعو تھے۔ مبارک ہو بیٹی، صالح صاحب اور اس موقع پر اپنی بیٹی کے سر پر محض پیار ہی دے پائے تھے۔ پھر آنکھوں سے جھلکتے آنسو پوچھتے وہ وہاں سے الگ ہو گئے، مگر حجاب یہ منظر سر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں پائی۔ پل بھر میں اب تک کی زندگی کے خوبصورت لمحات کسی فلم کی طرح اس کے ذہن کے پردے میں چلنے لگے۔ لب آپس میں پیوست ہوئے اور دل نے رونے کی اجازت دے ڈالی۔ جہاں جبرائیل میر کے گلے لگ کر مبارک وصول کر رہا تھا، وہیں حجاب اب فرحین بیگم کے ہاتھوں کے پیالے میں اپنا ضبط چھپانے میں ناکام رہی تھی۔ ایک خوبصورت رشتہ دو لوگوں میں قائم ہو چکا تھا، اس کی خوبصورتی فضا میں بھی محسوس کی جانے لگی تھی۔ میرے بھائی کو یہ نئی زندگی بہت مبارک ہو۔ امید ہے تمہاری دلہن تمہیں بہت خوش رکھے گی اور زینی کی جلی کٹیوں سے تمہاری جان چھوٹے۔ آؤچ! میر جبرائیل سے گلے مل کر الگ ہوا تھا جب پاس کھڑی زینب کو دیکھ کر اسے شرارت سوجی۔ زینب جو کہ اپنے نام پر متوجہ ہوئی تھی، اپنی شان میں قصیدے سنتے ہی فوراً سے کونی میر کے پیٹ میں دے ماری۔ میر درد کے مارے دورہ ہوا یا شاید ایکٹنگ کرنے لگا۔ ان تینوں کو یوں خوش دیکھ کر فرح بیگم کے اندر تک سکون بھر گیا۔ رہی سہی کسر اپنے سامنے جبرائیل کی خوبصورت دلہن کو دیکھ کر پوری ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی بھرپور نعمتوں کی نوازش کر دی ہو جیسے۔ مگر اگر مجھے بہت ضروری کال نہ آ رہی ہوتی تو آج تمہاری خیر نہیں تھی۔ موبائل پر ایک نظر ڈال کر مصنوعی خفگی چہرے پر سجائے میر ان دونوں سے الگ ہو گیا۔ الگ ہوتے ہی میر کے چہرے کی شرارت فوراً غائب ہوئی اور چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی نے جگہ لے لی۔ شفقت اس وقت مجھے کیوں فون کر رہا ہے؟ جی، میر نے بنا سلام گفتگو کا آغاز کیا۔ چھوٹے میاں کہاں ہیں آپ لوگ؟ کچھ تھا شفقت کی آواز میں جو میر کو ٹھٹکا گیا۔ آپ نے خیریت سے فون کیا ہے؟ میر اسے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ شہر سے باہر ہیں، اس لیے نارمل انداز میں سیدھا کام کی بات پر آیا۔ لیکن اگلی خبر شاید نارمل نہیں تھی، جس نے میر کو جامد و ساکت ہونے پر مجبور کر دیا۔ بری خبر ہے چھوٹے میاں، بڑے صاحب اور چھوٹے صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آج شام کو نامعلوم افراد نے راستے میں ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی تھی۔ اس گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ چھوٹے میاں آپ جلدی سے آ جائیں۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر میر کی سماعت شیروز خان اور وجیح کی اس اچانک موت پر تمام ہو گئی تھی۔ ماما کیا کر رہی ہیں آپ؟ میر جو بہت دیر سے فرح بیگم کے اکیلے ہونے کے انتظار میں تھا اور بمشکل اپنے تاثرات کو چھپائے ہوئے تھا، فرح بیگم کو کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر فوراً ان کے پیچھے لپکا۔ وارڈروب میں سے کچھ نکالتی فرح بیگم چونکی۔ تم جبرائیل کو اکیلا چھوڑ آئے ہو میر؟ وہ کب سے تمہیں بلا رہا ہے؟ فرح بیگم وارڈروب سے زیور کا چھوٹا سا گولڈن باکس لے کر پلٹی۔ پہلے آپ یہاں بیٹھیں اور جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ ابھی جیبی اور یا حجاب سے بالکل ذکر نہیں کریں گی۔ میر فرح بیگم کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ کی طرف لے آیا اور ان بیڈ پر بٹھا کر خود گھٹنوں کے بال ان کے سامنے نیچے ہی بیٹھ گیا۔
ایسی کیا بات کرنی ہے میر تمہیں؟ فرح بیگم کا دل اس کو یوں سنجیدہ دیکھ کر بیٹھنے لگا۔ ابھی چند ہی پل تو ہوئے تھے جو انہوں نے اپنے بچوں کو خوش دیکھا تھا۔ ہمیں اسی وقت تو لاہور کے لیے نکلنا ہے ماما، شاید فرین آنٹی اور صالح انکل کو بھی ابھی چلنا پڑ جائے، کیونکہ میر نے کہتے ہوئے اپنا سر جھکایا اور فرح کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے کے لیے ہمت مجتمع کی، تایا اور وجی ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے ماما۔ یہ کیا کہہ رہے ہو میر؟ فرح بیگم بھی یقینی سے میر کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ سچ ہے ماما، شفقت نے کال کر کے بتایا تھا، مجھے گمان گزرا تو میں نے مہرال کو فون کیا، اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے، وہ دونوں اب واقعی اس دنیا میں نہیں رہے۔ میر نے افسردہ لہجے میں بتایا تو فرح بیگم واقعتاً پریشان ہو گئی۔ دو نفوس جو کل صبح ہی سلامت وجود لیے ان کے سامنے کھڑے تھے، اب وہ نہیں رہے، کتنی غیر یقینی ہوتی ہے زندگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر یہ سب کیسے ہوا؟ فرح بیگم کو یہ بات کسی طور سے بھی سچ معلوم نہیں ہو رہی تھی، سب کچھ ایک خیال معلوم ہو رہا تھا۔ ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی تھی، اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ ہمیں ابھی کچھ دیر میں یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ فرین آنٹی اور ہماری غیر موجودگی کہیں تائی جان کو کھٹک نہ جائے۔ کم از کم میں اس نازک صورتحال میں کوئی مسئلہ نہیں چاہتا۔ میر فرح بیگم کو ہدایات دیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور ہاں، یہ معاملہ جیبی یا حجاب تک نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے ابھی ابھی اپنی زندگی شروع کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تیسرا اس میں کوئی خلل ڈالے۔ کتنا عجیب ہے نا، جو فوت ہوئے وہ تمہارے تائے تھے، مگر تمہارے چہرے پر نہ غم ہے نہ آنکھ میں پانی۔ وابستگی کیسا اثر رکھتی ہیں، ہو جائے تو دور دراز کے کسی غیر کی موت میں بھی قیامت ڈھا دیتی ہیں، اور اگر نہ ہو تو قریبی رشتوں کے کھو جانے پر بھی ملال نہیں ہوتا۔ میر جانے کے لیے پلٹا ہی تھا جب فرح بیگم نے دل میں آئی بات اپنی زبان کو سونپ دی۔ ملال ہے ماما، مگر تایا کے کھو جانے کا نہیں، وجی کے کھونے کا۔ وہ بے ضرر سا شخص بے وجہ کسی کے برے کرتوت کی زد میں آ گیا۔ میر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ فرح بیگم ابھی بھی سن بیٹھی، حالیہ واقعہ پر گنگ تھی۔ دوسرے کو غم دینے والا آج خود کے وجود سے لاتعلق ہو گیا تھا۔ ہائے سویٹ ہارٹ، کیا تم میرے انتظار میں ابھی تک کمرے میں بند ہو؟ حدید نے مہرال کے کمرے کا دروازہ ناک کیا تو کوئی جواب نہ ملنے پر وہ دروازے کے باہر سے خوش فہمیوں کے پہاڑ مہرال کے سر پر پھوڑنے لگا۔ دیکھو، میرے پاس وقت نہیں، اور میں نے ابھی آتے ہوئے تمہیں کمرے میں واپس مڑتے دیکھا ہے، اس لیے مجھے مجبور مت کرو کہ میں کوئی انتہائی قدم لوں۔ کلائی پر بندھی گھڑی سے وقت دیکھتے ہوئے حدید جھنجھلایا، مگر جواب نہ دارد۔ حدید کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ٹھیک ہے، آگے جو ہوگا اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ حدید نے دائیں ہاتھ میں تھاما ہوا بوکے پاس پڑے ٹیبل پر رکھا اور کوٹ کی اندرونی جیب سے ہینڈ گن نکال کر اپنے سامنے کی۔ فائن، سنو، دروازے کے آگے مت آنا۔ سر کو دائیں بائیں ہلکا سا خم دیتے ہوئے اس نے گن دروازے کے لاک پر رکھ کر گولی چلا دی۔ گولی چلنے کی آواز کے بعد دروازہ کھل گیا، مگر کمرے سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ حدید نے فوراً گن جیب میں رکھ کر ٹیبل سے بوکے اٹھایا اور تیز قدم بڑھاتا کمرے میں داخل ہو گیا، جہاں مہرال بیڈ سے ٹیک لگائے اور لبوں کو اپنے ہاتھوں سے خاموش کرواتی زمین پر خوفزدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہے مہرال؟ کیوں پریشان کرتی رہتی ہو؟ حدید آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ سہمی بمشکل اٹھ پائی۔ چلے جاؤ یہاں سے، تم ایسا کر کے خود کو مزید قابل نفرت بناتے جا رہے ہو۔ وہ دبی دبی سی غرائی، مگر بے بسی اور خوف اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا۔ تمہیں یہ دینے آیا تھا، جانتی ہو یہ کیا ہے؟ میرے باغیچے کے پھول، جس کا ہر پودا میں نے بہت پیار سے لگایا ہے، اور تمہیں پتہ ہے انہیں توڑ کر میں نے ان کے کانٹے بھی تراشے ہیں، کیونکہ میں یہ بوکے تمہیں دینا چاہتا تھا تاکہ تمہیں کوئی شے زخم نہ دے۔ حدید نے وہ سرخ گلابوں کا بوکے مہرال کی طرف بڑھایا، مگر مہرال نے اسے چھونے کی ہمت بھی نہ کی۔ مجھے نہیں چاہیے، تم جاؤ، نفرت ہونے لگی ہے مجھے تمہاری موجودگی سے۔ مہرال نے آج برملا نفرت کا اظہار کیا، لیکن حدید کو پرواہ کب تھی؟ مگر میں تمہیں یہ دینا چاہتا ہوں، تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وقت آنے پر تمہارے لیے اپنی محبوب ترین شے بھی قربان کر سکتا ہوں، اور اگر ضرورت پڑی تو تمہارے چھونے سے پہلے میں ہر شے سے کانٹے اکھاڑ پھینکوں گا، مگر تمہیں اذیت سے دور رکھوں گا۔ حدید نے ایک بار پھر سرخ گلاب اس کی طرف بڑھائے۔ سنائی نہیں دیا تمہیں؟ مجھے نہ تم چاہیے ہو اور نہ ہی تمہارے یہ پھول، جاؤ یہاں سے۔ مہرال نے بوکے کو زور سے جھٹکا، جس سے بوکے حدید کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ میرے پھولوں کو اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا ہوتا تو اس وقت وہ اپنی جان سے جا چکا ہوتا، مگر افسوس مقابل تم ہو۔ تم تو میرا وجود بھی ڈھا دو تو تمہیں اجازت ہے۔ حدید نے گہرے انداز میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہا، اور ایسا کرتے وہ مہرال کا ہاتھ پکڑ بیٹھا تھا۔
छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्लाह की हदूद तोड़ने की। तुम मुझसे मोहब्बत की बातें करते हो, तुम मेरे अल्लाह से मोहब्बत नहीं निभा पाए, मुझसे क्या ही मोहब्बत करोगे, चले जाओ यहाँ से हदीद, वरना मैं अपनी हदूद पार कर दूंगी। मेहराल हदीद से हाथ छुड़वा कर बेइख्तियार 2 कदम दूर हुई। इसे कराहत आने लगी थी हदीद के वजूद से भी और अपने हाथ से भी। कैसे मोहब्बत करूँ मैं तुम्हारे अल्लाह से, तुम मुझे बता दो। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा, मैं करूँगा तुम्हारे अल्लाह से मोहब्बत। हदीद अपने दोनों हाथ फैलाए, अब वाकई ही इसके सामने बेबस हुआ। अल्लाह से मोहब्बत अल्लाह ही के लिए की जाती है, अल्लाह से मोहब्बत बंदे के लिए कभी भी नहीं होती। वो रियाकारी हो सकती हैं, वो मतलब हो सकते हैं, वो वक्ती हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है, मगर वो अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती। मेहराल ने बात के इख्तिताम में उंगली से बाहर की तरफ इशारा किया तो वो आसूदा मुस्कुराहट लिए हदीद ने पहले नीचे झुककर फूल उठाए और फिर पास पड़ी ट्रैश बुक्ड में इसे डिम्प कर दिया। जिन चीज़ों को तुम नापसंद कर दो, इनसे मेरा दिल नफरत करने लगता है मेराल, काश तुम मेरी मोहब्बत को समझ सको। ये कहकर हदीद रुका नहीं, वहाँ से चल दिया। इस बार मेराल दरवाज़ा बंद करने पीछे नहीं जा सकी थी, फ़ायदा ही नहीं था क्योंकि हदीद लाख तोड़कर जा चुका था। अल्लाह ताला, ये घर तो मेरे लिए दिन ब दिन गैर महफूज ही होता जा रहा है। रोहासी होकर वो ड्रेसिंग के स्टूल पर बैठ गई। इसका सुकून रफ्ता रफ्ता छिन रहा था, वो महफूज नहीं थी, ये सोच ही इस तरह में धकेलने को काफ़ी थी। पहली बार है कि किसी के अपने घर वाले शादी में मेहमानों की तरह शरीक हुए थे और मेहमानों की तरह निकाह का खाना खाते ही रुखसत हो रहे थे। जिब्राइल और हिजाब गेट पर दोनों खानदानों को रुखसत करने आए थे तो फरा बेगम से प्यार वसूल करते जिब्राइल ने शिकवा किया, जाना ज़रूरी ना होता तो मेरा तो 2 दिन स्टे करने का प्लान था। फरा बेगम जिब्राइल को प्यार करके हिजाब की तरफ बढ़ी, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है कि तुम लोग एक रात भी नहीं रुक सकते। जिब्राइल अब मीर के गले मिल रहा था। शफकत बार बार घर के चक्कर काट रहा है जेबी, मामलात बहुत हसास हैं और हम किसी भी किस्म का ब्लंडर नहीं चाहते। मीर वजाहत देते हुए इससे अलग हुआ, मगर जिब्राइल को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। मीर और फरा के दरमियान से रास्ता बनाती जैनब अब जिब्राइल और हिजाब के सामने आई तो बाकी सब गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। हिजाब के दोनों ताया तो पहले ही निकल चुके थे। फरीन बेगम और सालिया मियाँ भी मीर के साथ ही वापस जाने लगे थे कि रात की इस पैर इनका ड्राइव करना मुमकिन नहीं था। ये तुम दोनों के लिए। जैनब ने एक सफ़ेद रंग का मग जिब्राइल की तरफ बढ़ाया जिसमें एक नन्हा सा पौधा अपनी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार खड़ा था। ये बहुत खूबसूरत है। हिजाब को जैनब का ये तोहफ़ा और तोहफे का अंदाज़ बहुत पसंद आया था। पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा तोहफ़ा दूँ, मगर फिर मेरी दोस्त ने मुझे इस तोहफ़े के बारे में बताया। जानते ही ये पौधा तुम दोनों की बहुत मेहनत लेगा, तुम दोनों की तवज्जो से ये बढ़ेगा, किसी एक की लापरवाही इसके ख़त्म हो जाने के लिए काफ़ी है। कितना अजीब है ये पौधा, जो चीज़ें तुम दोनों के रिश्ते को दरकार हैं वही इसे भी चाहिए। आखिर में ज़ैनब हिजाब की तरफ देख कर मुस्कुराई, तुम्हारी दोस्त बहुत ज़हीन है। हिजाब मुस्कुरा कर बस इतना ही कह पाई, मगर वो कभी नहीं मानेगी। जवाबन ज़ैनब भी मुस्कुराती वहाँ से पलट गई। जिब्राइल गेट से बाहर निकलकर अब इन सबको जाते देखने लगा था। कुछ देर बाद वो वापस लौटा था, हिजाब वहीं खड़ी थी। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जिब्राइल ने झिझकते हुए हिजाब से पूछा। न जाने ये निकाह का असर था जो वो पहली बार किसी लड़की से इस गर्ज से मोहतात होकर बात कर रहा था कि कहीं इसे बुरा ना लग जाए। क्या हम कुछ देर यहाँ बैठकर बात कर सकते हैं? हिजाब ने उदास लहजे में जिब्राइल से लॉन में लगी कुर्सियों पर बैठने की फरमाइश की। क्या हम काफ़ी पीते हुए यहाँ बात कर सकते हैं? जिब्राइल ने नहायत अपनाइयत से पूछा तो हिजाब चौंकी। वो इतना भी बुरा नहीं था। ठीक है, हिजाब ने सरस बात में हिलाया और दोनों तरफ से अपना गाउन उठाए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर गुजरी थी जब वो दोबारा नमूदार हुई। फुलान के वस्त में काफ़ी का टेबल सजाए मुंतजिर था। जब नेवी ब्लू शर्ट के साथ नेवी ब्लू स्ट्रेट पैंट्स पहनकर डल गोल्डन दुपट्टा गले में डाले वो कदम कदम बढ़ाती इसी की तरफ आ रही थी, जो कदरे दिलचस्पी से इसे शोल्डर कट बालों में पहली बार देख रहा था। आप क्यों हंस रहे हैं? हिजाब चलती हुई जिब्राइल तक आई तो जान गई थी कि जिब्राइल हंसी दबाए इसी की तरफ देख रहा है। जिब्राइल ने इसके लिए कुर्सी खींची और हिजाब के बैठने पर अब वो दूसरी तरफ हिजाब के मुकाबले आकर बैठ गया। टेबल के दरमियान छोटी सी सराहीदार बोतल में जिब्राइल ने एक ही गुलाब डाल रखा था, जिससे देखकर हिजाब को भी हंसी आई, मगर वो इसे वाकई प्यारा लगा था। मुझे लगा था कि तुम मेरे सामने अब भी हिजाब में ही आओगी। जिब्राइल ने मुस्कुराते हुए बात का आगाज़ किया और अपने काफ़ी से एक सिप लिया। इसलिए क्योंकि मेरा नाम हिजाब है।
حجاب نے ایک آئیبرو اچھا کر جبرائیل سے استفسار کیا، اس لیے کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے تو مرچیں چبا رہی تھی۔ جبرائیل کی مسکراہٹ مدھم نہیں پڑی تھی، مگر حجاب کی مسکراہٹ بھی گہری ہو گئی۔ اس وقت میرے اور آپ کے درمیان حجاب تھا۔ اس نے بال کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے کافی کا سپ لیا، پھر آنکھیں بند کر کے اس کے ذائقے کو اندر تک گھل جاتا محسوس کرنے لگی۔ میں نے تمہارے حجاب کی کوئی حد بھی نہیں توڑی تھی۔ جبرائیل نے اسے جتایا تو وہ چونکی۔ کیسا لگا اگر آپ بہت پہلے کسی کا پرپوزل قبول کر چکے ہو اور عین نکاح سے 5 منٹ پہلے آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے منگیتر کی اس نکاح میں کوئی رضا نہیں ہے؟ کیا مرچیں چبائیں گی یا نکاح کے اخروٹ؟ حجاب نے اپنا مگ ٹیبل پر رکھا اور جبرائیل سے وضاحت مانگنے لگی۔ نکاح کے چھوارے ہوتے ہیں۔ جبرائیل کو اس کی غلط مثال پر ہنسی آ گئی۔ کیا فرق پڑتا ہے، اخروٹ ہیں یا چھوارے؟ جب منگیتر ہی راضی نہ ہو تو دونوں نہیں چبائے جا سکتے۔ حجاب نے جبرائیل کی معلومات میں اضافہ کیا۔ جبرائیل خاصا محظوظ ہوا۔ کس نے کہا منگیتر راضی نہیں تھا؟ منگیتر بیچارہ تو اپنے جذبات کا اظہار کرنے آیا تھا، مگر اس کے جذبات کو کسی خاطر میں نہیں لایا گیا۔ اس نے کافی بیچارگی کا اظہار کیا۔ اسمارٹ، آپ نے سوچا ہوگا کہ منگیتر صاحبہ خود ہی مکر جائے گی اور الزام بھی آپ کے سر نہیں آئے گا۔ حجاب نے گویا اپنی طرف سے خود ہی ہر بات کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کی بات؟ جبرائیل چہرے سے مسکراہٹ سمیٹتا سنجیدہ ہو کر بیٹھا۔ مجھے بہت مختصر مگر خوبصورت رشتے ملے ہیں حجاب، شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے خود سے جڑے رشتوں سے بہت محبت ہے۔ آج نکاح سے پہلے ظہر کی نماز کے بعد جانتی ہوں میں نے کیا دعا کی تھی؟ جبرائیل سنجیدہ ہوا تو حجاب بھی دلچسپی سے اسے سننے لگی۔ کیا دعا کی تھی؟ حجاب نے بس اتنا ہی پوچھا۔ میں نے مانگا تھا کہ یہ رشتہ جو مجھ سے منسلک ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور اس میں محبت اور برکت ڈال دے، کیونکہ میں اسے اللہ کی رضا سے قبول کرنے جا رہا ہوں۔ تو میں نے عہد کیا ہے کہ اس خوبصورت رشتے میں کسی قسم کی خیانت نہیں کروں گا، اس کے تمام حقوق ادا کروں گا اور اسے پروان چڑھانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ مجھے نہیں علم کہ تمہارے ساتھ میرے احساسات کیا ہیں، مگر مجھے یہ علم ہو گیا ہے کہ تمہارے ساتھ جڑے اس رشتے سے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ تم مجھے کبھی بھی اس میں چور نہیں پاؤ گے جب تک کہ اس رشتے میں خیانت نہ آ جائے۔ میں اپنے عہد کا پابند رہوں گا، جبرائیل کہہ رہا تھا، مگر حجاب اس کی ان باتوں پر مبہوت رہ گئی تھی۔ اس نے تو یہ سوچ ہی لیا تھا کہ اب یہ رشتہ اسے اکیلی کو ہی گھسیٹنا پڑے گا، مگر محبت نہ ہوتے ہوئے بھی جو شے اس کی جھولی میں آن گری تھی، اس کا کوئی رد و بدل نہیں تھا۔ کیا تم میرے لیے اس رشتے کو خوبصورت بنانے میں میری مدد کرو گی؟ جبرائیل نے خوبصورت گولڈن باکس میں سے گولڈ کا نازک سا بریسلٹ نکالا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر حجاب کے سامنے آ کر اس سے اجازت مانگی۔ تم ہمیشہ مجھے اپنا ساتھ کھڑا پاؤ گے؟ مسکراہٹ اپنے چہرے پر خوبصورتی سے پھیلائے حجاب نے جبرائیل کے بڑے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بریسلٹ مجھے بہت پسند ہے، میں یہ ماما کے لیے لایا تھا اور ہر کفایت شار ماں کی طرح انہوں نے اسے اپنی بہو کے لیے سنبھال رکھا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے ہمیشہ تمہارے ہاتھ میں نظر آتا رہے۔ جبرائیل نے اس کی خوبصورت کلائی پر وہ بریسلٹ پہنا دیا جسے اب حجاب اپنی نظروں کے سامنے لا کر ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کا تحفہ مجھے پسند آیا ہے جبرائیل۔ اسے پہن کر حجاب بہت خوش تھی اور جبرائیل اسے خوش دیکھ کر خوش تھا۔ اسے یہ سیکھنے میں وقت تو لگا تھا کہ ملنے والی شے پر شکر ادا کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے، مگر اس وقت کے بادشاہ نے اسے بہت خوبصورت رشتوں سے بھی نواز دیا تھا، اب اس سے اس خوبصورت نوازش کا بھی شکر ادا کرنا تھا جس کی اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ میرا اب تم سے مزید ملنا ممکن نہیں ہے میر، حدید واپس آ چکا ہے، سمیر اور مہک میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں اور میرا کوئی ویک پوائنٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف نظامی آدھا پاگل ہو چکا ہے، اس کے ایکسپوز ہونے کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ باجوہ اور جعفری حراست میں ہیں اور لیکڈ ویڈیو میں نظامی کا نام لیا گیا ہے۔ نظامی کے فرار کے بھی اب تمام راستے بند ہیں۔ اگر اب کی بار وہ مجھ پر غصہ نکالنے پر آیا تو سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، اس لیے تمہیں اپنی شناخت مجھ سے دور رکھنی ہوگی۔ میں ویسے بھی تمہاری فیملی کے احسانوں تلے دبی ہوئی ہوں۔ پارک کے بینچ پر بیٹھی مہرال نے افسردگی سے ساری کہانی میر کو سنا ڈالی تو رات جگی اور تایا کی موت کے باعث جو اسے بالکل آرام کا موقع نہیں مل رہا تھا، اس وقت اس کی آنکھیں سرخ اور سر پھٹنے کو تھا۔ آنکھیں سکوڑے بمشکل وہ مہرال کی بات سمجھ پایا۔ ہم ڈونٹ آرز میں مل سکتے ہیں۔ ساری افکار و پریشانیاں چھوڑ کر میر کو فی الوقت یہی سب سے بڑا مسئلہ معلوم ہوا۔ خیر یہ سننے اور بتانے کے لیے تو میں نے تمہیں اتنی جلدی نہیں بلایا، مہرال نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ پھر کیا کہنا تھا تم نے؟ اس کی آنکھیں جل رہی تھی، شاید جسم بھی بخار سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں تمہیں کچھ اور بتانا چاہتی تھی۔ جانتے ہو تمہارے تایا پر یہ حملہ کس نے کیا ہے؟ مہرال نے اس کی بات کی تردید کر دی۔ کس نے؟ میر کو لگا کہ ضرور یہ باجوہ ہوگا۔ نظامی نے۔ مہرال نے اپنے تئیں میر کے سر پر بم پھوڑا، کیونکہ بظاہر یہ ویڈیو شہروز خان نے لیک کی تھی، اس لیے نظامی کو اس سے خطرہ لاحق ہو گیا اور موقع محال دیکھتے ہوئے حملہ اس طرح
کروایا کہ اب سارا الزام سیدھا باجوہ پر جاتا ہے، کیونکہ شیروز خان کے موبائل سے بھیجی گئی ویڈیو ہی باجوہ کی گرفتاری کا سبب بنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے امیر، شاید تمہیں یقین نہ آئے، مگر کیا امیر کے ماتھے پر بال نمودار ہوئے؟ نظامی کی گینگ کا آخری ساتھی کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا کزن وجیح ہی تھا، میرال نے جھجکتے ہوئے میر کو بتایا۔ وجیح؟ میر حیرت زدہ رہ گیا، یا شاید اسے سننے میں غلطی ہو گئی تھی۔ ہاں، وجیح شیروز خان، وہی اس دن میٹنگ سے غائب تھا۔ میرال تو کہہ چکی تھی، مگر میر کے دل پر بری گزری۔ اسے یہ دکھ تب بھی نہ ہوا تھا جب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی تایا ایک اسمگلر ہے، لیکن ایک کزن جو اس کے ساتھ اول دن سے ہی اتنی اپنائیت اور چاہت رکھتا تھا، پھر اس کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ اسمگلر ہے، یہ بات نارمل تو نہ تھی، مگر نارمل تو کچھ بھی نہیں ہوا کرتا۔ وہ کچھ ہی دیر پہلے قرآن کلاس سے واپس آئی تھی، مگر آتے ہی بیڈ پر دھپ سے لیٹ گئی، چینج کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ پھر اچانک کسی احساس کے تحت اس نے آنکھیں کھولی تو خوف کے مارے اٹھ بیٹھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مہک دروازہ کھول کر سینے پر ہاتھ باندھے نہ جانے کب سے کھڑی میرال کو دیکھ رہی تھی۔ میرال کو اس طرح خاموشی سے وہاں کھڑا دیکھ کر بہت خوف آیا، حالانکہ اس نے آج ہی دروازے کا لاک بدلوا لیا تھا۔ پھر مہک نے کس طرح دروازہ کھول لیا؟ تمہیں جی بھر کر دیکھ رہی ہوں، مسکراتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ میرال کو اس کی ذہنی حالت پر شک گزرا۔ نہیں، رشک آ رہا ہے تم پر، اور ہنسی بھی آ رہی ہے۔ مہک نگہت کے انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر کھلکھلائی۔ شاید وہ آج کل نگہت کے ساتھ بہت زیادہ رہنے لگی تھی۔ تمہیں مجھ پر رشک کیوں آ رہا ہے؟ میرال کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تمہارا باپ ابھی بھی خوبصورت ہے میرال، تم اور تمہارا بھائی بالکل اپنے باپ جیسے ہو خوبصورت۔ میرے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود مجھ میں کمی جانتی ہو کیوں ہے؟ کیونکہ میرا باپ خوبصورت نہیں ہے، اور میں بھی اپنے باپ جیسی ہوں۔ کہتے ہوئے مہک کا چہرہ اب سنجیدہ ہونے لگا تو میرال کو اس کی یہ بات سن کر کوفت ہونے لگی۔ اور ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ میرال نے آنکھیں سکوڑ کر اس کے رویے کو پڑھنا چاہا، مگر اس سے ناکامی حاصل ہوئی۔ اتنے ہینڈسم ہونے کے بعد بھی بڑے بھیا نظامی مینشن کے باہر کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈیڈ بس بات لے کر نکلنے ہی والے ہیں۔ مہک اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں اس طرح ملنے لگی جیسے کوئی بہت ہی مسالہ دار خبر لا کر سنائی ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عبداللہ نظامی مینشن کے باہر کیوں آیا ہے، اور تم یہ مجھے اب بتا رہی ہو؟ میرال ہڑبڑا گئی تھی۔ اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ میں نے سوچا ڈیڈ آ جائیں، پھر ان کی بھی ملاقات ہو جائے گی۔ مہک اب بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ مر جاؤ تم ذلیل عورت! میرال غصے میں بولی تو مہک پر کوئی اثر نہ پڑا اور وہ مزید قہقہے بھرنے لگی۔ میرال نے آؤ دیکھا نہ طور تیز تیز سیڑھیاں اترتی ہوئی تیز قدموں سے وسیع لان عبور کرنے لگی۔ حنیف بابا، یہاں کوئی لڑکا آیا تھا کیا؟ میرال پھولے تنفس کے ساتھ گیٹ سے باہر کھڑے ادھیڑ عمر گارڈ سے پوچھنے لگی۔ جی مہر بی بی، وہ اپنی گاڑی آگے لے گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ آپ آئیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ آپ کا آگے انتظار کر رہے ہیں۔ گارڈ انگلی کے اشارے سے اسے آگے کا بتانے لگا۔ وہاں واقعی ایک گاڑی کھڑی تھی۔ غصہ اس کے چہرے پر ابھر کر آیا تھا۔ شکر اس نظامی نے نہیں دیکھا، اگر وہ دیکھ لیتا تو جب منع کر دیا تھا تو یہاں آنے کا کیا جواز بنتا ہے بھلا؟ تنے اعصاب کے ساتھ وہ آگے بڑھنے لگی، مگر عین گاڑی کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ ذہن میں کوئی بھولی بسری سی یاد لوٹ آئی۔ مگر عبداللہ تو آج کی فلائٹ سے کراچی جانے والا تھا، اور یہ کار بھی عبداللہ کی نہیں ہے۔ او میرے اللہ! اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ وہ بھلا کس کی بات پر بھروسہ کر آئی تھی؟ مہک کو اس کے بھائی سے بھلا کیا ہمدردی؟ وہ فوری طور پر جانے کے لیے پلٹی، مگر ہائے سویٹ ہارٹ، مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اس جھوٹ کے پیچھے مہک کا ساتھ دینے والے تم ہی ہو۔ وہ پلٹی تو اپنے سامنے حدید کو کھڑا پا کر یکدم خوفزدہ ہو گئی، مگر اس نے خوف چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا اور حدید کو ملامت کرنے لگی۔ خبردار! جو ایک قدم بھی یہاں سے ہلی! نظامی اور عبداللہ کو اڑا دینے کے لیے مجھے صرف ایک اشارہ کرنا ہے۔ اگر تم چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ تو میں انہیں چھوڑ دوں گا۔ اسے اپنے پہلو سے بچ کر نکلتا ہوا دیکھ حدید نے پہلے ہی میرال کو قدم بڑھانے پر خبردار کیا، وہ جو فوراً وہاں سے دوڑ لگانے کو تھی۔ اپنے باپ اور بھائی کے ذکر پر شل سی پلٹی۔ کیا کہا تم نے؟ میرے پاپا کو؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینیت آیا تھی۔ الفاظ اس کی حلق میں کہیں چھوٹ گئے۔ وہ دونوں میرے آدمیوں کے پاس محفوظ ہیں، مگر ان کی آگے کی حفاظت کی ساری ذمہ داری تمہاری ہے۔ گاڑی میں بیٹھو۔ کہتے ہوئے اس نے اپنا بایاں ہاتھ اس کے سامنے کیا، اور لمحہ بلمحہ وہ ایک ایک انگلی بند کرنے لگا، جیسے اس نے 5 سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا ہو۔ اس نے آخری انگوٹھا بھی بند کر لیا تھا، مگر میرال ابھی تک اسے ہکا بکا دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے حالیہ واقعہ کے بارے میں یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ حدید نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے اپنی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ روکو! میرال اس کی جیب کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھ کر فوراً حواس میں آئی۔ میں تمہاری بات سننے کو تیار ہوں۔ ویل، میں ابھی تو تمہیں گاڑی میں بیٹھنا ہے۔ اپنی فتح پر مسکراتے ہوئے حدید نے اسے
اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو آنسو پیتی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دروازہ بند کر کے حدید نے اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر کے ٹائی کالر میں سے نکالی اور دوسری طرف سے آ کر میرال کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ تم یہاں سے 1 انچ بھی آگے آئے؟ میرال ابھی کہہ ہی رہی تھی جب حدید نے اس کے دونوں ہاتھ کھینچ کر ٹائی کے ساتھ ہیڈ ریسٹ سے باندھ دیے۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو تم ذلیل انسان، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، غلیظ جانور۔ اس اچانک افتاد پر وہ گھبرا گئی اور ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی اونچی اونچی چلانے لگی، مگر یہ سب بھی زیادہ دیر ممکن نہ تھا جب حدید نے اس کے منہ کو ڈکٹ ٹیپ سے بند کر دیا۔ میرال اب چلانے کی ناکام کوشش کرتی اپنے پیروں کا استعمال کرنے لگی، جبکہ حدید نے اس کا سیٹ بیلٹ بھی باندھ دیا۔ وہ پیر مارنے لگی، ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہ سب اب اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ خود کو کامیاب ہوتا دیکھ حدید دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالتا گاڑی سے اتر گیا۔ میرال ساکت رہ گئی۔ یہ چند پلوں میں ہی اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ وہ نہ صرف بے وقوف بنی تھی بلکہ اس کا ایمان خراب ہوا تھا۔ اس کی بے وقوفیوں اور غلطیوں نے اسے غلط حالات میں دھکیل دیا تھا۔ یہ سب جو اس کے ساتھ ہونے جا رہا تھا، اس میں اس کی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی سب سے بڑی قصوروار وہ خود ٹھہری تھی۔ تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا، پھر ایسی کون سی قیامت اتر آئی تھی کہ تم اندر آنے پر بضد ہوئے؟ نظامی کے لیونگ روم میں نظامی کے ساتھ ہارون خان موجود تھے جب ملازم نے اندر داخل ہو کر اطلاع دی کہ صدیقی نظامی سے ملنے کی ضد کر رہا ہے۔ چاروں ناچار نظامی کو اجازت دینا پڑی اور اس وقت صدیقی نظامی کے سامنے اس کے لیونگ میں موجود تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو نظامی کہ میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم نے تمہیں لیڈر بنایا تھا تو ہمارا تحفظ تمہاری ذمہ داری تھی۔ اب جب کہ باجوہ کو تمہاری ضرورت ہے تو تم اسے بھی یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ صدیقی نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بات کو ممکن حد تک تحمل مزاج میں بیان کیا۔ نظامی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹریس بال کو زور سے مسلا، مگر اس نے جب کام نہ کیا تو بال دور اچھالتے ہوئے اس نے کوٹ کی جیب سے چھوٹی سی عطر نما شیشی نکال کر اسے دونوں کانوں کی لو کے نیچے رگڑنے لگا۔ شیشی بند کر کے جیب میں ڈالتے نظامی نے آنکھیں موندے گہری سانس بھری۔ دیکھو صدیقی، میں پہلے بھی اس کی بے وقوفیوں سے بہت تنگ تھا، مگر اس بار اس نے بے وقوفی نہیں کی، بہت بڑا بلنڈر کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے ایک قتل کیا ہے، وہ بھی کسی عام شخص کا نہیں بلکہ مشہور اینکر پرسن کا۔ اس سب کے بعد بھی میں مزید اس کا ساتھ دے دیتا، لیکن اس وقت میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ویڈیو میں میرا نام لیا گیا ہے، میرے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ اس وقت میں اپنے پیروں پر کلہاڑی ماروں؟ تو میرے ساتھ ہی تم نے غلط شعبہ چن لیا ہے۔ میں تمہاری اور باجوہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فی الوقت تم لوگ مجھ سے دور رہو، جا سکتے ہو تم۔ داؤد خان جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اور بازو سیٹ کی پشت پر پھیلائے غور سے نظامی کی باتیں سن رہا تھا، اب چونک کر سیدھا ہوا۔ تم اچھا نہیں کر رہے نظامی، میں جانتا ہوں کہ اب تم ہماری کوئی مدد نہیں کرو گے، کیونکہ ہم اس وقت بری طرح پھنس چکے ہیں۔ تم تو اب چاہتے بھی نہیں ہو کہ باجوہ آزاد ہو جائے۔ اس وجہ سے تم نے شیروز خان اور وجیح خان کو قتل کروایا ہے کہ اس کے قتل کا سارا الزام باجوہ پر آ جائے۔ تم ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی کرنے والے ہو۔ آنے والے وقت میں نہ صرف ہمارا ساتھ چھوڑو گے بلکہ ہمیں خود برباد کرو گے۔ مگر یقین رکھو نظامی، میں اور باجوہ تو برباد ہونے ہی والے ہیں، تباہ میں تمہیں بھی کر جاؤں گا۔ کہہ کر صدیقی رکا نہیں، پیشانی سے پسینہ پونچھتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگا۔ طیش میں آ کر نظامی نے میز پر پڑے خوبصورت گلدان کو زور سے زمین پر دے مارا، جس کی کرچیاں دور دور تک بکھر گئیں، لیکن کسی کو اجازت نہ تھی کہ لیونگ روم میں داخل ہو سکے۔ تم اپنے ساتھی پر وار نہیں کر سکتے نظامی، داؤد خان قدرے سنجیدہ سا مخاطب ہوا تو نظامی حیرت سے آئیبرو اچھا کر چند لمحے داؤد خان کو دیکھنے لگا۔ میں 3 دہائیوں سے یہ کام کر رہا ہوں، مگر میرے خلاف تحقیقات ہونا تو دور، آج تک میرے اسلحے کے نام پر ایک پسٹل بھی نہیں پکڑی گئی۔ جانتے ہو کس لیے؟ کیونکہ تب میں اکیلا کام کرنے کا قائل تھا، مگر اب جب کہ میں نے گندی مچھلیوں کو اپنے تالاب میں بلا کر پانی زہریلا کر لیا ہے تو وقت آ گیا ہے کہ اس تالاب میں سے گندی مچھلیاں نکالی جائیں اور تالاب کو بچایا جائے۔ غیظ و غصے سے نظامی کے نتنے پھولنے لگے اور اس کا تنفس تیز ہونے لگا۔ تم اکیلے رہ جاؤ گے نظامی، کیونکہ لیڈر کا کام رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ تم تو خود گھر سے نکلے۔ داؤد خان اٹھ کھڑا ہوا، نظامی بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ آؤٹ! نظامی کے حواس نے کام کرنا چھوڑ دیا تو وہ داؤد خان پر پھٹ پڑا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں سے نکلنے کا کہا۔ جا رہا ہوں نظامی، مگر سن لو، ان واقعات نے تمہیں پاگل کر ڈالا ہے۔ تم خود ہی اپنی قبر کھودنے بیٹھ گئے ہو۔ یہ وقت اتفاق میں رہنے کا تھا، یہ وقت ساتھ نبھانے کا تھا، مگر تم تو مصیبت دیکھتے ہی پاگل ہونے لگے ہو۔ تم نے خود اپنی موت کا انتظام کر لیا ہے، تمہارے لیے اب کوئی بھی نہیں آئے گا نظامی، اکیلے رہ جاؤ گے۔ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے داؤد خان بھی صدیقی کے قدموں
पर पाँव धरता बाहर निकल गया। अहमक, ये समझते हैं निज़ामी अकेला हो गया। अरे 3 दहाइयाँ काम किया है। इन 3 दहाइयों में सिर्फ 8 मेंबर्स हासिल नहीं किए, नाम कमाया है, वसाइल हासिल किए हैं। उल्लू का पट्टा, जिस बाप ने सिखाया है आज ये इसे ही सिखाने चला है। एक हाथ जेब में डाले और दूसरे हाथ से अपने बालों में ज़ोर ज़ोर से हाथ चिल्लाता चलाता वो लिविंग रूम में डग भरने लगा। परेशानी और इज़्तिराब इसके चेहरे से आया था, मगर गरूर को अभी आँच भी ना आई थी। तुम डरना मत, मैं सारी उम्र के लिए तुम्हें यूं बांधने वाला नहीं हूँ। ये तो बस इसलिए कि क्योंकि तुम आराम से मेरी बात मानने वाली नहीं थी। हदीद ने ड्राइव करते हुए बैक व्यू मिरर से एक नज़र मिराल पर डाली, जो अभी भी खुद को आज़ाद करने की कोशिशों में लगी थी। ये रास्ता बस चंद पल का है, हम सरगोदा जा रहे हैं। वहाँ हम कुछ दिन रुकेंगे और फिर मैं और तुम हमेशा हमेशा के लिए कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे। देख लो स्वीट हार्ट, तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ आया हूँ। निज़ामी और इसका कारोबार मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस अब तुम्हारी ज़रूरत है। हम यहाँ से दूर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। और तुम कह रही थी ना कि मैं तब कहाँ था जब समीर तुम्हें तकलीफ़ दे रहा था। मैं तब यहाँ नहीं था, मगर अब तो हूँ। इसलिए इसे मैंने ऐसा सबक सिखाया कि निज़ामी का पूरा ख़ानदान भी मेराल से बात करने के लिए 10 बार सोचेगा। और हाँ, फिक्र मत करना, तुम्हारा बाप और भाई दोनों सलामत है। ये झूठ बस मैंने तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए बोला था। इन्हें तो इस बारे में ख़बर भी नहीं है। और देखो, तुम मेरे पास हो अब हमेशा। एक बार फिर से वो मीराल को देखकर मुस्कुराया तो मीराल को इस शख्स से शदीद नफरत हुई। वो नॉर्मल नहीं लग रहा था, इस वक्त वो अपने जुनून में लग रहा था। मीराल का तगो करता वजूद चंद लम्हे रुका और इसने आंखें मीच ली। ज़हन में वो तमाम ख्यालात आने लगे जो फिल वक्त मुमकिन थे। दिल था कि फटने ही वाला था। इसने फ़ौरन अपनी आंखें खोल ली। अल्लाह ताला मुझ पर रहम करे, मुझे बचा ले। इस शख्स को मैंने इजाज़त नहीं दी थी, मुझसे भूल हो गई थी जो मैं इससे तन्हाई में बात करने लगी। मगर आप जानते हैं अल्लाह ताला, आप जानते हैं कि मैं किसी और वजह से नहीं बल्कि पापा और अब्दुल्ला की हिफाजत के लिए इसके साथ गाड़ी में बैठी हूँ। फिर आप मेरी हिफाजत करें अल्लाह ताला। इस सब में मेरी ख्वाहिश नहीं थी, ये सरासर इस शख्स का कसूर है। इसकी आंखों के गोशे भीगने लगा, मगर इसे कहीं ना कहीं तवक्कल था कि इसकी दुआ कबूल हो जाएगी। हमेशा की तरह आज फिर कहीं से मदद आएगी, क्योंकि वो खुद तो गुनाह की तरफ नहीं आई थी। फिर जब वो अपने रास्ते से मुनहरिफ ही नहीं हुई थी तो इसे मदद कैसे ना आती। वो कब तन्हाई में चोरी करने वालों में से थी। हदायत देने वाले ने जब हदायत बख्शनी हो तो वो एकायत ही से आ जाती हैं। मगर जिसको अल्लाह ताला गुमराह रखना चाहें तो वो अम्बिया को ही कत्ल करने चढ़ दौड़ते हैं। कुछ ऐसा ही वक्त इस पर भी आन पड़ा था। इसके ज़हन में ज़ोरदार धमाका हुआ। तन्हाई में चोरी तो वो कितनी ही बार कर चुकी थी। ज़ैनब ने इससे कितनी बार समझाया था, इसकी तरफ हदायत आई थी, मगर वो इसे टालती रही थी। वो मीर और जिब्राइल से तन्हाई में मिला करती थी। मीर ने भी इसका हाथ पकड़ा था, लेकिन वो इस वक्त अल्लाह के सामने हाजिर नहीं हुई थी। इसने माफ़ी नहीं मांगी थी। इसने मीर को कसूरवार नहीं ठहराया था, क्योंकि वो गुनाह इसे नापसंद तो कभी नहीं लगा था। हदीद चूँकि इसे सख्त नापसंद था, इसलिए इसका किए जाने वाला अमल इसे गुनाह कबीरा मालूम हुआ था। किसने कहा तुम्हें कि तुमने अपनी तन्हाइयों में चोरी नहीं की? किससे पागल बना रही हो तुम? हुक्म आ जाने के बाद भी मीर और जिब्राइल से तनहा मिला करती थी। तुमने हदायत आ जाने के बाद भी इनसे दोस्ती जारी रखी थी। तुम कह रही हो तुमसे भूल हुई है। मुझसे पूछो तुमसे क्या सरसद हुआ है। तुमने हदूद तोड़ी है। मीर के आ जाने के बाद जो मेराल का हमदर्द अक्स कहीं खो गया था, आज वो फिर से इसके पहलू में आ बैठी। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मन ही मन में अपना सर नफ़े में हिलाती लबडबाई आंखों वाली मीराल का वजूद तड़पा। अल्लाह ताला ने हुक्म किया तो दो दरियाओं में आड़ आ गई। फिर वो एक साथ बहते तो थे, मगर हुक्म के ऐन मुताबिक इन्होंने कभी अपनी हदूद नहीं तोड़ी। तुम इंसान कितने जालिम होते हो। नज़्म व ज़ब्त के माहिरीन होते हुए भी अल्लाह की हदूद तोड़ देते हो। काश तुम हुक्म अदूली ना करने का सबक इन दरियाओं से हासिल कर सकते, कि ठाठे मारता हुआ तुम्हारा नफ्स भी तुम्हारे सामने आन खड़ा होता तो हदूद ना टूटती। इसका अक्स तरहम अमेज़ नज़रों से इसकी तरफ देखने लगा। मैं बस सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। मैं ये चोरी छोड़ने वाली थी, मगर मैंने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। वो ज़ोर ज़ोर से रो देना चाहती थी। मुसलसल हाथों की तगोदू ने और खुल कर रो देने की ख्वाहिश ने इसका तनफ़ुस तेज़ कर दिया और गर्म सांस इसके नथनों से खारिज होने लगी। जब हदायत आती हैं तो अमल करने का सही वक्त तभी शुरू हो जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह के सामने अच्छा बन जाने के लिए तुम्हें आगे बहुत मोहलत मिल जाएगी, तो यकीन रखो कि इंसान अपनी अगली सांस पर भी कादिर नहीं है। फिर क्या चीज़ तुम्हें फौरी हदायत ना पकड़ने पर उकसाती है?
اس عکس کا چہرہ بے تاثر تھا، آج وہ اس کی ہمت بڑھانے نہیں آئی تھی۔ شاید اب وقت نہیں رہا تھا۔ ایسے مت کہو، اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ اس نے زور زور سے اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑنا شروع کر دیا۔ سویٹ ہارٹ، اگر تم ایسے پریشان کرو گی تو مجھے مجبوراً تمہیں بے ہوش کرنا پڑے گا۔ حدید نے مصنوعی افسوس ظاہر کرتے ہوئے میرال کو ٹوکا۔ دیکھو، صحیح وقت کے انتظار میں آج تم کہاں کھڑی ہو؟ میرال کے پہلو میں بیٹھے اس کے عکس کا اشارہ حدید کی طرف تھا۔ میں صرف عبداللہ اور پاپا کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میرال اب کی بار اور زور زور سے اپنے ہاتھوں کو کھینچنے لگی۔ حدید مزید ڈسٹرب نظر آنے لگا۔ ریلی؟ کیا حفاظت کا ذمہ اب تم نے لے لیا ہے، جبکہ محافظ تو اللہ تعالیٰ ہے؟ جب تمہیں تمہاری حدود بتا دی گئی ہیں تو آندھی ہو یا طوفان، ان سے ہٹنے والا نافرمان کہلاتا ہے۔ تم نے بھی وہی کیا میرال۔ چاہے جو بھی ہو جاتا، اگر تم حدود میں رہتی تو تمہارے لیے کوئی راستہ نکال لیا جاتا، مگر تم جلد باز نکلی۔ تم نے حد توڑ ڈالی اور نافرمان ٹھہری۔ اس کا عکس اب اونچے قہقہے بھرنے لگا۔ میں نافرمان نہیں ہوں، میرال چلانا چاہتی تھی، مگر لبوں پر لگی ٹیپ اس کی بھڑاس نکلنے میں رکاوٹ بنی۔ وہ زور زور سے ہاتھ پیر مارنے لگی۔ عکس اب غائب ہو چکا تھا۔ میں نافرمان نہیں ہوں اللہ تعالیٰ، میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں۔ جس سے محبت کی جائے اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ میں آپ کی بات ماننے والی ہوں اللہ تعالیٰ، مگر مجھے دیر ہو گئی، مجھے بچا لیں اللہ، مجھے یوں لاچار نہ چھوڑیں۔ آنسو اس کی گالوں سے لڑک رہے تھے، مگر آج رونے سے اس کی سکون مل نہیں آ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش، اس کے ہاتھ زخمی کر ڈالے، مگر تھوڑی سی ڈھیل پڑنے کے علاوہ اس سے کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ میں نے آپ پر پہلی بار انجانے میں توکل کیا تھا اللہ تعالیٰ، مگر تب بھی آپ نے میری پکار رد نہیں کی تھی۔ تب تو میں کفر میں گری تھی، مگر آج میں اپنے حواس میں آپ پر توکل کرتی ہوں اللہ تعالیٰ، آپ اس درندے سے مجھے بچا لیں، مجھے آزاد کر دیں اللہ جی، میں اب آپ کی حدیں نہیں توڑوں گی، مجھے موقع دیں اللہ جی۔ بہت تگ و دو کے بعد جب وہ اپنے ہاتھ نہ چھڑا پائی تو تھک ہار کر اس نے اپنا سر ونڈو کے ساتھ ٹکا لیا۔ مجھے اس آزمائش سے بچا لیں اللہ تعالیٰ، میرا توکل بنائے رکھیں، میں آپ سے مدد مانگتی ہوں۔ آنکھیں موند کر وہ رونے لگی۔ پھر اچانک کسی سوچ کے آتے اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی۔ اس دن زینب نے اسے وہ دعا بتائی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے تب پڑھی تھی جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے اس وقت کہا تھا جب مسلمانوں کو لوگوں نے ڈرایا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ زور زور سے اپنے ذہن میں یہ کلمہ دہرانے لگی اور توکل لیے پھر سے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کو چھڑوانے لگی۔ بہت دیر بعد ٹائٹ مزید ڈھیلی پڑی تھی، مگر ابھی بھی ہاتھ چھوٹنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں معاملہ آپ کے سپرد کرتی ہوں اللہ تعالیٰ، میں آپ پر بھروسہ رکھتی ہوں، جو بھی ہونے والا ہے اس میں میرا ساتھ دیجیے۔ وہ تھک چکی تھی۔ ایک بار پھر سے اس نے پورے زور سے ہاتھ چھڑوانے کے لیے جھٹکا دیا اور ٹائی کی پکڑ میں غیر معمولی ڈھیل آئی۔ اس نے فوراً ہاتھ کو ٹائی سمیت ہیڈ ریسٹ کے اوپر سے نکال کر اپنے ہاتھ چھڑوائے اور منہ سے ڈک ٹیپ اتاری۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اس وقت موٹر وے پر موجود تھی جب حدید نے اپنا چہرہ پیچھے موڑا، مگر مہرال ٹائی سے ہاتھ چھڑوائے سیٹ بیلٹ کھولتی حدید کی طرف بڑھی اور ٹائی حدید کے گلے میں پھنسا کر اسے دونوں اطراف سے ایسے کھینچا کہ حدید کا گلا گھٹنے لگا۔ چھوڑو احمق! وہ ایک ہاتھ سے ٹائی گردن سے کھینچتا، دوسرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے توازن کھونے لگا۔ مہرال کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور ہاتھوں کی پکڑ کمزور پڑنے لگی۔ غرق ہو جاؤ تم خبیث انسان! وہ حلق کے بل چلائی۔ بعض الفاظ ادا ہوتے ہی قبول کر لیے جاتے ہیں۔ شاید قبولیت کی گھڑی تھی جب تیز رفتار گاڑی اپنا توازن کھوتی ہوئی عین بڑے ٹرک کے پیچھے آ گئی۔ چھوڑو مہرال! وہ اچانک ہوا تھا جب گاڑی ڈگمگائی اور مہرال بھی اپنا توازن کھوتے ہوئے گاڑی میں دوسری طرف نیچے گر پڑی۔ چند لمحوں کا کھیل ہوا اور گاڑی سامنے آئرن راڈ سے بھرے ہوئے ٹرک سے پورے زور سے ٹکراتے ہوئے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ٹرک بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور سڑک سے لڑکتا چند فٹ کی گہرائی میں جا گرا، جبکہ ٹرک میں موجود آئرن راڈز پوری سڑک پر بکھر گئے، جن میں سے کچھ راڈز بری طرح گاڑی میں دھنس کر آر پار ہو گئے۔ مہرال کی چیخ ہوا میں بلند ہوتی ہی ادھوری رہ گئی۔ ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا سانسوں کے تھمنے میں جو قادر تھا اس نے اگلے سانس کی مہلت بھی نہ دی تھی۔ چند لمحے گزرے، وہ گاڑی کے کچھ حصے سمیت سڑک سے قدرے نیچے موجود گھاس کے
ढेर पर जा गिरी। इसे ये यकीन करने में वक्त लगा था कि इसका वजूद सही सालिम है। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी आंखें खोलना शुरू की तो खुद को औंधे मुंह घास पर पाया। साथ ही दूर दूर तक बिखरे गाड़ी के चंद हिस्से रेजा रेजा थे। वो हलना चाहती थी मगर खौफ ने इसे हरकत ना करने पर मजबूर कर दिया। अंधेरा बढ़ चुका था मगर हवास जागने लगे। जब इसने अपने बदन में कहीं भी चोट या दुखन महसूस ना की तो आहिस्ता आहिस्ता खुद को सहारा देती वो उठ बैठी। मैं ठीक हूँ, बमुश्किल मगर हैरत से खुद से सवाल करने लगी। इसकी नज़र खुद से कुछ फासले पर नीचे पड़े गिरे ट्रक पर पड़ी तो उसका दिल थमने लगा। इसमें ये हिम्मत भी ना हुई कि करीब जाकर इसमें मौजूद नफ्स को देख सकती। फिर खौफ के मारे ऊपर सड़क की जानिब देखने लगी। हदीद तो फ्रंट सीट पर था ना, लेकिन अगर वो भी बच गया तो नहीं, मुझे जाना होगा। हड़बड़ाए अंदाज में वो उठ बैठी और गिरती पड़ती वहां से दौड़ने लगी। अभी दौड़ते हुए चंद कदम दूर ही पहुंची थी कि किसी ख्याल के तहत तो ठठक कर रुक गई और पलट कर सड़क की जानिब देखने लगी। मेरे अल्लाह! शाक के आलम में इसने अपने दोनों हाथों को चीख कर रास्ता रोकने के लिए इस्तेमाल किया। सड़क पर होने वाला हादसा नाकाबिले दीद था। कुछ देर पहले नजर आने वाली खूबसूरत गाड़ी छोटे पुर्जों में तकसीम हो चुकी थी और बाकी का किरदार सड़क पर बिखरे और गाड़ी में धंसे आयरन राड ने अदा कर दिया था। ऐसे में नामुमकिन था कि गाड़ी में वो बड़ा वजूद सांस ले रहा होता। वो सुन सी जमीन पर बैठती चली गई। वो भी तो इसी गाड़ी में थी। हादसे के वक्त वो वहीं थी मगर इसके जिस्म पर तो एक खराश तक भी ना थी। क्या ये मोजज़ा था? क्या ये मोहलत थी? ये हकीकत नहीं हो सकती, ये सच नहीं है। ऐसा ऐसा मुमकिन नहीं है। चंद लोग अब हादसे की जगह पर इकट्ठे होने लगे। इसके दिल में खौफ बढ़ गया। वो वहां से उठकर सड़क की पैरवी में फिर से पीछे की तरफ बढ़ने लगी। वो इस सब में सामने नहीं आना चाहती थी। कांपते जिस्म के साथ भी वो मजबूत कदम जमीन पर जमाते हुए तेज तेज बढ़ने लगी मगर आंसुओं का रुकना नामुमकिन हो गया था। वक्फे वक्फे से वो सिसकियां भी भर लेती। कहाँ जाती, किस से मदद लेती? अभी ये भी तो मालूम नहीं था इससे कभी इन रास्तों पर आने की इजाज़त भी तो नहीं मिली थी। बहुत देर चलते रहने के बाद भी आखिर इसे दूर से आती हुई कार दिखाई दी। वो तजब्जुब का शिकार हुई, जाने कार में कौन मौजूद हो। लेकिन अगर वो किसी से मदद नहीं लेती तो यहाँ सुनसान जगह पर तनहा रात काटना इसके लिए बहुत ख़तरनाक था। अल्लाह ताला मेरे फैसले को अपनी रज़ा पर मोड़ दें। आंसू पूंछती हुई और हिम्मत बांधती हुई आगे बढ़ी और हाथ के इशारे से गाड़ी को रोकने का इशारा किया। खुशकिस्मती थी या किसी का एहसान जो गाड़ी रास्ते में रुक गई थी। पैसेंजर सीट का शीशा नीचे गिरा तो करीबन 40 साल खातून का चेहरा वाज़े हुआ। महराल इनके करीब झुकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ किसी फ्रेंड के साथ आई थी मगर मैं खो गई हूँ। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? महराल का लहजा इल्तिजा गया था। क्या तुम यहाँ पर अकेली हो? पुरशफीक लहजे में खातून ने इस्तफसार किया। फिल वक्त मैं अकेली हूँ, क्या आप मदद कर सकती हैं? खौफ के मारे मीरान ने गाड़ी का अंदर जायज़ा लेना चाहा जहाँ पर ड्राइविंग सीट पर करीबन 50 साल शख्स और पीछे तकरीबन 10 साल दो जुड़वा लड़कियाँ थीं। तुम मेरे फ़ोन से कॉल कर सकती हो बेटी। ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स ने अपने साथ बैठी खातून को अपना मोबाइल थमाया जिसे तशक्कुर भरे अंदाज में मीरान ने इससे खातून से ले लिया। शुक्रिया अंकल। वो अब वहीं खड़े मोबाइल पर तेज़ तेज़ नंबर डायल करने लगी और मोबाइल कान से लगा लिया। हेलो अब्दुल्ला, मैं मीराल बात कर रही हूँ। पापा का नंबर इस नंबर पर सेंड कर दो जल्दी। जैसे ही फ़ोन उठाया गया तो मीराल ने फ़ौरन हदायत देते हुए अब्दुल्ला का जवाब सुने बिना फ़ोन बंद कर दिया। चंद सेकंड्स में अब्दुल्ला की तरफ से मैसेज वसूल हुआ था। मीराल ने पुरनम आंखों के साथ नंबर मिलाकर कान के साथ लगाया। हेलो पापा, मैं मीराल बात कर रही हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं यहाँ अकेली हूँ, आप मुझे लेने आ जाएं। मैं आपको लोकेशन सेंड कर देती हूँ। आंसू को दबाकर इसके लिए बात करना मुश्किल हो गया था। अपने बाप को इतने सालों बाद मुखातिब किया भी था तो किस मकसद के लिए? फ़ोन कान से हटाकर इस निज़ामी को लोकेशन भेजते हुए वापस इस खातून को थमा दिया। शुक्रिया आंटी, अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान कर दे। मीराल के लिए वो मसीहा बनकर उतरे थे, इसलिए मीराल ने दिल से दुआ दी। अगर तुम अकेली हो तो जब तक तुम्हें लेने नहीं आ जाते हम तुम्हारे पास यहाँ रुक जाते हैं। इस खातून ने बहुत खलूस से इसे ये पेशकश की तो मीराल के दिल में इनका और इकराम बढ़ गया। नहीं आंटी, आधे घंटे तक ही मेरे पापा मुझे लेने आ जाएंगे। आपने पहले ही मुझ पर एहसान किया है। मीराल सीधी होकर एक कदम पीछे को हटी। ये इस बात की तरफ का इशारा था कि अब वो जा सकते हैं मगर ये रास्ता भी बहुत सुनसान है बेटी। इस वक्त बहुत कम लोग यहाँ से गुजरेंगे। कोई नहीं जानता कि गुजरने वाला मसीहा होगा या अशरफुल मखलूकात के भेस में छुपा कोई दरिंदा। तुम्हें यहाँ मुश्किल में छोड़ जाने पर हम अपने रब के यहाँ जवाबदाह होंगे, इसलिए आधा घंटा रुक जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने झुककर मीराल को इस बार खुद मुखातिब किया। तन्हाई का सोचकर एक बार वो खुद भी ठटक गई। अगर इसके पापा को आते हुए देर हो गई तो, लेकिन आप लोगों को देर हो जाएगी। इस कलेजा इसका साथ नहीं दे रहा था। वाज़ेह था कि वो इन्हें रोकना चाहती हो। जब अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोई काम किया जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे वक्त में बरकत हो जाती है। मुस्कुराते हुए इस शख्स ने गाड़ी एक तरफ लगा दी। मिराल मुतमईन सी एक तरफ खड़ी हो गई। मैं हूरे ऐन हूँ और ये लूलू।
چیختی ہوئی دونوں ٹوئنز اس کے پاس آئی اور ان میں سے ایک نے پہلے مہرال کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میں مہرال ہوں۔ مہرال مسکرانا چاہتی تھی مگر کچھ دیر پہلے کے واقعہ نے اس کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ حواس میں تھی، یہ ہی بہت تھا۔ اس کے بعد بھی اس خاتون اور دو ٹوئنز نے تھوڑی تھوڑی دیر میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ ہوں ہاں میں جواب دینے کے علاوہ کچھ نہ کہہ پائی۔ ابھی 25 ہی منٹ گزرے تھے جب مہرال کو زامی کی کار دور سے آتی دکھائی دی۔ وہ آ گئے، میرے پاپا آگے میں اٹھ کھڑی ہوئے تو اس کے ساتھ بیٹھی خاتون اور دونوں لڑکیاں بھی اٹھ گئیں۔ کچھ دور گاڑی کے پاس بیٹھا شخص بھی ان کی طرف بڑھا۔ مہرو تم ٹھیک ہو؟ زامی نے ملتے ہی مہرال کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، اس سے پہلے سوال کیا۔ جواب دیے بنا وہ برق رفتار سے زامی کے سینے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ السلام علیکم۔ یہ شاید یہاں کھو گئی تھی، اس لیے ہم نے سوچا کہ مدد آنے تک ہم اس کے پاس رک جاتے ہیں۔ آپ آ گئے ہیں تو اب ہمیں اجازت دیں۔ آگے بڑھ کر وہ شخص زامی سے مصافحہ کرنے لگا۔ میں آپ کا احسان یاد رکھوں گا۔ زامی نے مسکراتے ہوئے مگر مشکور چہرے کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ فیملی وہ بھیجی ہوئی مدد اب پلٹ گئی۔ زامی بھی مہرال کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا مہرو، تم یہاں کیسے ہو؟ رو کیوں رہی ہو؟ جب مہرال نے اپنا رونے کا شغل نہ روکا تو زامی واقعتاً پریشان ہوا۔ آپ پہلے مجھے اپنے ساتھ لے چلے پاپا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ رونے کے دوران مہرال نے اپنے باپ کا کالر اور زور سے پکڑ لیا تو زامی کو وہ پھولے گالوں والی ننھی مہرال ہی معلوم ہوئی۔ ہم ابھی گھر چلتے ہیں مگر تم رونا بند کرو۔ زامی ابھی سے اپنے ساتھ لیے گاڑی تک پہنچا تو مہرال نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے بس میں نہیں ہے پاپا، میرے بس میں یہ نہیں ہے۔ مہرال نے چہرہ اوپر اٹھا کر زامی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے گاڑی میں بیٹھو، ہم گھر چل کے بات کرتے ہیں۔ زامی نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو جہاں اس احساس سے مہرال رک گئی وہیں زامی کا بھی ظاہر و باطن سکون میں نہا گیا۔ یہ کیسا خوبصورت احساس تھا جسے وہ اتنے سالوں میں مس کر رہی تھی۔ یہ محبت، یہ شفقت تو وہ گنوا بیٹھی تھی، پھر آج اس پر اتنی مہربانی کیسے ہو گئی تھی؟ یہ شفقت، یہ احساس ہی اسے اس وقت سکون دینے کے لیے کافی تھا۔ ہاں چند پل کا ہی صحیح مگر اسے سکون ملا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ ہماری اگلی ملاقات اس طرح ہوگی۔ زامی نے مہرال کے سامنے چائے اور اسنیکس رکھے جو ہوٹل کے روم میں بائیں طرف رکھے ہوئے صوفے پر پاؤں اوپر کیے گمسم سی بیٹھی تھی۔ زامی بھی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ مہرال چونکہ میں آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی تھی پاپا، میں نہیں چاہتی تھی کہ نظامی آپ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ وہ بس یہاں تک ہی چھپا سکی تھی، اپنے احساسات اور محبت کو چھپانا مزید اس کی بس میں نہیں تھا۔ وہ ہنسی ہوئی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ کوئی انسان مجھے اللہ کی اجازت کے بنا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا کوئی میرے بچوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ مہرو، زامی نے ٹیبل سے چائے کا کپ اٹھا کر مہرال کی طرف بڑھایا جسے حیرت زدہ سی مہرال نے تھام لیا۔ یہ سوچ آپ کو تب کیوں نہیں آئی تھی جب نظامی نے مجھے اور آپ کو الگ کر دیا تھا؟ تب آپ واپس کیوں نہیں پلٹے تھے؟ اب آپ کا یہ توکل کہاں تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مہرال کے لہجے میں شکوہ آ گیا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ میں آیا تھا، میں نے لڑنے کی کوشش کی تھی مگر نتیجہ یہ ہوا کہ بدلے میں عبداللہ کو بھی مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ 2 ہفتے اسے ہم سے دور رکھا گیا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا مہرو، میں نے ہتھیار ڈال دیے تو خوش قسمتی سے وہ ہمیں واپس دے دیا گیا تھا، لیکن تمہاری دادی ہر وقت اسی خوف میں رہا کرتی تھی کہ وہ اسے دوبارہ لے جائیں گے۔ 2 برس پہلے وہ بھی چلی گئی۔ میں نے تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ زامی اپنی نگاہوں میں شرمندگی لیے نظریں جھکا کر بیٹھ گیا۔ اب اتنے سالوں بعد آپ کا خوف اتر گیا جو آپ مجھے لینے آ گئے پاپا۔ معاملہ سن کر بھی مہرال اس پر صبر نہ کر پائی۔ شاید میں اتنا بہادر نہ ہوتا اگر مجھے میر نہ ملتا۔ وہ آیا تھا اور مجھے توکل کا سبق پڑھا گیا، تبھی تو مجھ میں اتنی ہمت بندھی کہ میں تمہیں واپس لے جانے آ سکتا۔ زامی مہرال کی طرف کن اکھیوں سے دیکھنے لگا۔ میر آپ سے ملنے آیا تھا؟ مہرال حیران رہ گئی۔ ہاں، وہ وہاں کراچی 1 ہفتے رہا تھا اور روزانہ مجھ سے ملنے آیا کرتا تھا۔ زامی نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ اگر میر نہ آتا تو آپ تو کبھی بھی مجھ سے ملنے نہ آتے، آپ تو مجھے ویسے ہی جہنم واصل کر چکے ہوتے۔ اس کا لہجہ بگڑنے لگا۔ نظامی میرے باغ کا خوبصورت پھول توڑ کر لے گیا تھا مہرو، جس روز تم گئی تھی اس روز کے بعد کبھی میرے دل کے باغیچے میں بہار نہیں آئی۔ تم سے جو بہاریں تھیں تمہارے بعد اس دل کی زمین بنجر ہو گئی تھی۔ میرا ایمان کھو گیا تھا، وعدے ٹوٹ گئے اور ساتھ چھوٹ گئے۔ میرے ہر پل کے 3 ساتھی کھو گئے، دنیا اجڑ گئی تھی میری۔ ایسے میں مجھے جینے کی امید صرف عبداللہ کو دیکھ کر ملتی تھی۔ کیا میں خود غرض تھا؟ پل بھر میں تندرست زامی مہرال کو بوڑھا دکھنے لگا۔ ایسا لگنے لگا کہ وہ کئی صدیوں کے کرب کا مسافر ہے۔ ایسا مت کہیں پاپا۔ مہرال کپ ٹیبل پر رکھ کر تیزی سے زامی کے ساتھ لگ گئی۔ باپ تو بیٹیوں کا مان ہوتے ہیں، باپ ہی ہوتے ہیں جو ان کو پورے قد سے کھڑا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ مصیبت میں ان کا ایک نظر کے اشارے سے تسلی دے دینا ہی بیٹیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ماتھے پر بوسہ دینے والے اور انہیں
مجمع میں بھی خاص محسوس کروانے والے بیٹیوں کے باپ ہی ہوتے ہیں، ماں کی ڈانٹ کا رخ اپنی طرف موڑنے والے اور بعد میں خاموشی سے مسکرا کر اسے انجوائے کرنے والے باپ اپنی بیٹی کی سلطنت کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ وہ ان کی سلطنت کے جس تخت پر راج کرتے ہیں وہ تخت کانٹوں سے سجا کر پھولوں سے ڈھانپا گیا ہوتا ہے۔ اس پر بیٹھ کر باپ مسکراہٹ کا شاہی لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ بے شک وہی بادشاہ ہوتا ہے۔ پھر ان سب چیزوں کو مس کر دینے والی مہرال کا اتنا بھی حق نہیں کہ وہ شکوہ کر سکے۔ تمہارا پورا حق ہے مہرو، بس تم اپنے پاپا کو معاف کر دو، میں پہلے تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ زامی نے بھی مہرال کے گرد اپنا بازو حمائل کر کے اپنی شفقت کا احساس دلایا۔ آپ معافی مانگیں پاپا، میں نے تو سب سے زیادہ اپنے مالک کو ناراض کیا، آپ دعا کریں کہ وہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت غلط کر ڈالا ہے پاپا، میں ہدایت پا کر بھی نافرمانوں میں شمار ہو گئی ہوں۔ زامی کے ساتھ لگے اس کے رونے میں روانی آئی۔ تم تو بے ضرر ہو مہرو، تمہیں ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ زامی اس کے سر پر تھپکی دیتا اسے نارمل کرنا چاہ رہا تھا۔ میں بار بار سوچتی ہوں، کوئی جواب نہیں آتا، معلوم نہیں ہوتا کہ کیا بات مجھے فیل کر رہی ہیں، میرے ایمان ختم کر رہی ہیں۔ آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ مجھ میں تقویٰ کی کمی ہے۔ تقویٰ نہ ہو تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان وہیں ہوتا ہے جہاں تقویٰ ہوتا ہے۔ وہ سسکیوں میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنے بیٹھ گئی۔ انجانے میں وہ ایک اور غلطی کر رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بے وقوف ہوں، اس لیے ہمیشہ مشکل میں گھر جاتی ہوں، لیکن مجھے آج معلوم ہوا اگر میں متقی ہوتی تو میں کبھی بھی بے وقوف نہ کہلاتی۔ تم ان باتوں کا ذکر اللہ پاک کے سامنے کرو مہرو، وہاں سے تمہیں مدد آئے گی۔ انسانوں کے سامنے اپنے گناہوں کا ڈنڈورا نہیں پیٹا کرتے۔ زامی نے اسے خاموش کروانا چاہا۔ اسی شے کی تو ندامت ہے پاپا، میں تو نافرمان ٹھہری تھی، میں نے تو اپنے ایمان پر کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن پاپا میری ایک آواز پر مجھے مدد بھی آ گئی۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ، میرا چہرہ، یہ سب سلامت ہے، میں آپ کے سامنے زندہ ہوں۔ مہرال زامی سے الگ ہو کر اپنے ہاتھ اور چہرہ زامی کو دکھانے لگی۔ مگر آپ جانتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے میں ایک کار مصیبت میں گری تھی، وہ کار ایک ٹرک سے ٹکرائی اور گاڑی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، گاڑی میں آئرن راڈ دھنس گئے۔ مگر دیکھیں کیا میں اس معجزہ سمجھوں یا ناممکنات میں سے ایک کہ نہ صرف میں زندہ ہوں بلکہ میں ایک خروش تک کا شکار بھی نہیں ہوئی۔ آپ ہی بتائیں، اگر کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے اور انتہائی وقت میں آپ کے ساتھ واپس ظلم کا معاملہ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی آپ کا مقابل آپ پر احسان کر ڈالے، کیسے سامنا کریں گے اس کا؟ کیسے معافی مانگیں گے؟ کیا آپ خود کو معافی کا حقدار سمجھیں گے؟ کسی کی سفارش ڈلوائیں گے آپ پاپا؟ وہ تڑپ اٹھی اور غم کے مارے ہلکان ہو رہی تھی، اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ ندامت اور پچھتاوے نے اسے آن لیا تھا۔ تو مبارک ہو تمہیں مہرال، تمہارا مقابل انسان نہیں ہے، رحمان ہے۔ انسانوں کو سفارش کی ضرورت پڑتی ہے، رحمان کے ساتھ تو ہمارا تعلق بلا واسطہ ہوتا ہے۔ تمہارے پاس وقت ہے، تمہیں مہلت دی گئی ہے۔ زامی کو اپنے ابا کا دیا گیا سبق یاد آ گیا۔ اگر میں دھتکار دی گئی تو وہ خوف سے سہم گئی۔ اللہ کے رحمان ہونے پر توکل رکھو۔ زامی نے مہرال کے سر پر پیار دیا۔ تم کچھ دیر سو جاؤ، مجھے کچھ دیر کے لیے باہر جانا ہے۔ کیا بنتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔